اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 1984 میں آپ نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے تھے، اور دنیا کو ایک ہفتے کے نوٹس پر ہم دنیا کو یہ ثابت کر سکتے تھے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. لیکن ہم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ 1998 تک کا سفر اور 1984 سے لے کے 1998 تک کتنے سال بن جاتے ہیں؟ دیکھیے کیوں انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیے 84 میں جب میں نے خط لکھا جنرل ضیاء کو تو 234 ایک میٹنگ بلائی گئی. آپ اگر وہ ڈسیپشن امریکن کتاب لکھی ہے نا، بہت موٹی کتاب، اس میں جنرل عارف کا انٹرویو ہے. اس نے کہا کہ جب ہمیں 10 دسمبر 84 کو ڈاکٹر صاحب کو خط ملا تو اتنا سرپرائزنگ تھا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے. یقین ہے. تو اس میں یہ تھا تو ابھی وہ کہ اس کے بعد فوری میٹنگ بلائی گئی. سب یعقوب تھے، غلام صاحب تھے اور لوگ تھے. تو کافی سوچ بوجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا ان لوگوں نے. ہم تو نیچرلی ہم تو چاہتے تھے کہ آج کل کی وجہ آج ہی ہو جائے کہ اس وقت امریکہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، افغان وار ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے یہ دھماکہ کیا تو مغربی ممالک اور امریکہ میں عوام کی جو ہے رائے ریئیکشن ہو جائے، ہمارے خلاف ہو جائے، شاید ہمیں ایڈ نہ دیں. تو ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں کریں، فی الحال یہ موقع آئے گا تو کریں گے. اب جنرل ضیاء کے انتقال کے بعد بے نظیر آئیں، انہوں نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا. کوئی آپ نے بے نظیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ان کو پتا تھا، سب پورا بریف کیا تھا. آپ نے بریف کیا غلام صاحب کے دفتر میں. اچھا اس کے بعد میاں صاحب آئے، ان کو بھی پتا تھا. آپ نے ان کو بھی بتایا؟ بریف تو کرتے تھے نا ہم پوری. تو اس کے بعد پھر بے نظیر آئیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. بھی آپ نے ان کو کہا کہ ان کو بھی کہا. میاں صاحب آئے، پھر بھی نہیں. اور میں خیال سے یہ ہوتا بھی نہیں. اگر ہندوستان دھماکہ نہ کرتا نا تو شاید ہمارے لوگ کبھی نہیں کرتے. اچھا ایک کیوں اس قسم کا خوف تھا یہ کر دیتے دھماکہ؟ اگر ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو دنیا کو دکھانے میں کیا حرج تھا؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، یہ تو سیاستدانوں کی بزدلی کہیے نا. جب آپ کے پاس قوت ہو تو دکھانا چاہیے، اور اگر آپ پہلے ہی دکھا دیتے تو آپ کی کا اسٹیچر جو تھا وہ بڑھ جاتا اور آپ کی سیفٹی ہو جاتی. ملک کی بھلائی کے لیے سیفٹی لیے تو بہت ضروری تھا کہ ہم بتائیں کہ اب آپ ہمارے خلاف جارحیت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا ملک. اور دوسرا ملک سے مطلب ہمارا صرف یہ تھا کہ ہماری جنگ تو ہندوستان سے تھی نا، دشمنی. انہوں نے ہمارا ملک توڑا تھا. وہی دعوے کر رہے تھے کہ ہم کشمیر لے لیں گے اور خالصتان بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کرنا چاہیے تھا، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ اپنی مصلحت دیکھتے ہیں، اپنی کرسی بچانے کی فکر میں رہتے ہیں. اچھا اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں، 1990 سے لے کے 1992 تک جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس کے بعد دوسری حکومت جب 1997 میں بنی اور 1999 تک چلی، ان دونوں حکومتوں کے درمیان آپ کی کبھی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا ہو کہ ہمیں دھماکہ کر دینا چاہیے؟ تو اگر آپ نے کہا تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ ہماری تو ریگولر میٹنگ ہوتی تھی، بہت ریگولر. دیکھیے جب تک غلام صاحب تھے تو ایوان صدر میں ہوتی تھی، کیونکہ ہیڈ تھے وہ پروگرام کے. جو بھی حکومت آئی، بے نظیر کی آئی یا نواز شریف کی آئی، انہوں نے انہی کو پروگرام کا ہیڈ رکھا. جب بے نظیر آئیں سیکنڈ ٹائم تو جنرل وحید کاکڑ نے انہیں شک ہوا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ خالصتان وغیرہ کی جو لسٹ تھی جو مشہور ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کو دے دی تھی، تو اس وجہ سے ان کو رسک کا خطرہ ہوا کہ سیکورٹی رسک ہے اور ممکن ہے کہ امریکہ وغیرہ کو نہ بتائیں یہ. تو پھر جنرل وحید نے پورا نیوکلیئر پروگرام اپنے انڈر کر لیا. تو اس وقت سے پھر یہ فوج کی انڈر میں. ٹھیک، آپ کے دائرہ اختیار سے نکل گیا. ہاں نہیں، بس وہ سپرویژن کرتے تھے. ہم تو انچارج تو میں ہی تھا نا. ٹھیک ہے. ہم تو وہی کام کرتے تھے جو ہم سے کہا جاتا تھا. ہمارا کام تھا نیوکلیئر ویپن بنانا. ہم بناتے جاتے تو ان کے حوالے کرتے جاتے تھے. اچھا یہ بتائیے، یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ امریکنز کی کوشش تھی کہ وہ ہمارے نیوکلیئر پاور کے پروجیکٹ کے اندر داخل ہو جائیں اور جا کے پلانٹ میں دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. اور اس میں کچھ سیاستدان بھی تھے جو امریکنز کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ دروازے کھول دیا جائے اور اگر ایگزامینیشن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے کو یاد کیجئے اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے وقت کو یاد کیجئے. کیا اس دوران اس قسم کی موومنٹ ہوئی تھی؟ نہیں، امریکن تو ہمیشہ کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا بعد میں وائز ہوتے ہیں. جب کوئی چیز سب چیز ہو چکی ہوتی تو پھر کہتے ہیں ہمیں سب پتہ تھا. حقیقت یہ کہ ان کو رتی برابر بھی پتہ نہیں تھا ہمارے پروگرام کا کہ ہم نے کس وقت بم بنا لیے، کیا کر رہے ہیں. یہ آج تک ہمارا کوئی سامان بھی نہیں روک سکے. ان کو قطعی اطلاع نہیں تھی کیونکہ ہمارے ہاں کوئی غدار نہیں تھا. تو یہ سب جھوٹ ہے اور کہ یہ کہنا پتا. کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جنرل جو اشرف قاضی تھے، DDISI، جہانگیر اشرف قاضی، تو انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، یا تھا بہت ضروری بات کرنی ہے تو آگے چائے پی لیں.
تو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ خط رکھا تھا ان کے پاس کہ جو CIA کے یہاں ہیڈ تھا اس نے ان کو خط لکھا تھا کہ جی ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اب آپ نے ابھی ریڈ لائن کراس کر لیا. ریڈ لائن کا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے 20% سے زیادہ بڑھا لیا ہے اور یہ کہ اب آپ اس میں داخل رہیں. اور ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے جو ہم نے خرید لیا ہے کوئٹہ میں میٹلرجی میں, جس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. تو میں نے مسکرا کے ان سے کہا کہ بات ان کے پاس کوئی 8 سال بعد نہیں پہنچی, کیونکہ ریڈ لائن تو کراس کر چکے تھے ہم 82 میں, 83 میں تو ہم بنا رہے تھے. تو یہ بات 20% کے بجائے 97% پہ چلے گئے تھے آپ 96% پہ ہم گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکنز کو انفارمیشن اتنی نہیں تھی. نہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ. خواصہ تھا اگر آپ 28 مئی 1998 میں چلے جائیں اور اس وقت کو دیکھیں جب پاکستان ایٹمی دھماکہ کر رہا تھا اور ہم نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے خلاف کوئی کمپین کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بڑے پروجیکٹ میں جس میں پاکستان کو پرائیڈ بھی ملا اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اتنا حصہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت ایک کمپین ہو رہی تھی اور کون کر رہا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں بات کھلی لگے گی بری لگے گی. میں مہاجر تھا, میں نہ ایچیشین تھا, نہ میں راوین تھا, نہ میں جاٹ تھا, نہ یہ تھا نہ وہ تھا. تو لوگوں نے مجھے کبھی اس طریقے سے قبول نہیں کیا. صرف قبول اس لیے کیا جو محبت ہے لوگوں کی, میں نے یہ کام کیا. آج تک پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ شک ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا, وہ فارنرز ہوں یا لوکل ہوں. اور سب کو پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں انریچمنٹ نہیں کرتا اور ویپن نہیں بناتا تو یہ کوئی بھی قیامت تک بھی نہیں بنا سکتے تھے. ابھی تک یہ وہی بیل گاڑی چلا رہے ہوتے, کشمیر ہاتھ سے چلا گیا تو شاید لاہور بھی چلا گیا ہوتا. تو یہ سب جو باتیں ہیں مجھے پرواہ نہیں, مجھے صرف یہی ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں سن آف دا سائل نہیں تھا, میری ان سے قربت نہیں تھی, میں منہ پھٹ آدمی ہوں, میں نے خوشامد کر کے یہ کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی تھی. میں نے تو جب دیکھا میں باہر تھا بہت اچھی پوزیشن پہ تھا, اعلیٰ میرا مستقبل تھا. جب ملک کو ضرورت پیش آئی اور میں یہ کام کر سکتا تھا, میں خود غرضی کا اظہار نہیں کیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی میں یہیں بیٹھوں, مجھے کیا پڑی ہے, یہیں سے بیٹھ کے تھوڑی سی مدد کر دو, کاغذ بھیج دو, کرتے ہیں تو کریں ورنہ جہنم میں جائیں. نہیں, ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی, یہیں آ گئے اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں گئے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری آپ سے کروں گا کہ پاکستان میں 18 کروڑ لوگ ہیں اور اس میں بہت لوگ نوٹیبل بھی ہیں. 50 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس پوری قوم میں جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس 18 کروڑ لوگوں میں محسن پاکستان صرف ایک ہی ہے اور اس ملک کا ہر شخص, وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو, آپ کا احترام کرتا ہے اور اس نے کبھی یہ نہیں سوچا احترام کرتے ہوئے کہ آپ مہاجر ہیں یا آپ پشتون نہیں ہیں یا پنجابی نہیں ہیں. آپ کو پاکستان سمجھا جاتا ہے, آپ بیسیکلی پاکستان کی توقیر بھی ہیں اور پاکستان کی عزت بھی ہیں, اور جب تک یہ ملک رہے گا آپ کا نام رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ جو ہمیں جو سکون ہے, جو ہمارا ضمیر مطمئن ہو, یہی ہے کہ دو چیزیں. ایک یہ کہ میں نے جو اپنا فرض ادا کرنا تھا, ڈیوٹی کر سکتا تھا, میں نے ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی, اس میں کامیابی حاصل ہوئی. دوسری کہ جو عوام کی محبت ہے, آپ اس میں 2-4 ہزار نکال دیجئے, لیکن پورا ملک جو ہے وہ محبت کرتا ہے. مجھے پتہ ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے جب میں باہر نکلتا ہوں, کہیں بازار چلا جاؤں, کہیں بھی چلا جاؤں, وہ محبت مجھے. لیکن حکمران طبقہ جو ہے وہ ان کے لیے میں خطرہ ہوں, کیونکہ میں منہ پھٹ آدمی ہوں, میں غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں, میں ٹونک دیتا ہوں, کیونکہ میں یہاں نوکری ڈھونڈنے نہیں آیا تھا, میں خوشامد کرنے نہیں آیا تھا کہ مجھے کسی قسم کا عہدہ مل جائے یا میں کہیں اوپر چڑھ جاؤں یا مجھے زمین مل جائے. تو میں نے اس لیے اس پورے عرصے میں 25 سال کے عرصے میں 1 گز زمین نہیں لی, 1 روپیہ نہیں لیا. اور جب میں ریٹائر ہوا 25 سال کی سروس کے بعد, تو میری پینشن تھی 4,467 روپے. آج کتنی ہے؟ 25 سال کے بعد اس وقت 25,000 ہے. اچھا, آپ کو کیوں دور رکھا جا رہا تھا اس مومنٹ سے, اس تقریب سے, اس وقت سے جب پاکستان کو پرائیڈ مل رہا تھا 28 مئی 1998 کو؟ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو پکچر میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں تھے, نہ ہمارے گہرے تعلقات تھے, نہ ہم زبان بولتے تھے ان کی. ہم تو جو جب سے آئے ہیں وہی اردو بول رہے ہیں جو جس طرح بولتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میں نے جو دے سکتا تھا ملک کو دیا نا, کسی اور نے تو نہیں دیا. آپ چاگی گئے تھے, آپ چاگی گئے تھے اس وقت؟ گئے تھے, چاگی گئے تھے. میاں نواسی صاحب آپ کو لے کے گئے تھے ساتھ؟ نہیں, یہ نہیں چاہیے, تو بعد میں ہے جی. بہت یہ جو دکھا رہے ہیں یہ تو ہفتہ 2 ہفتے بعد آئے تھے.
ٹھیک ہے، یہ اس وقت نہیں تھا؟ نہیں، جب پہلے ہماری ٹیمیں چلی گئی تھیں، اٹارنی کمیشن کی ٹیم اور میری ٹیم، انہوں نے سب تیاری مکمل کر لی تھی. تو جس دن دھماکہ ہونا تھا اس دن صبح ڈاکٹر اشفاق اور میں اسپیشل پلین سے گئے تھے. ہم دلبندی اترے، وہاں ہیلی کاپٹر سے ہمیں وہاں لے جایا گیا. جنرل ذوالفقار علی خان وہاں پر انچارج تھے پورے ارینجمنٹ کے. تو ہم وہاں سائٹ پہ پہنچے، تمام انتظام ہوا، دیکھ لیا، ہم لوگ بیٹھ گئے. اور جب دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے میں نے ہی سب کو مبارکباد دی، کیونکہ لوگ پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، یہ جو یلو ہوا ہے نا اس میں ٹائم، کیونکہ سب سے پہلے زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے. تو ہم اس طرح کرسی پہ بیٹھے تھے تو پیروں کے پیچھے زمین ہلی نا جیسے ہی، تو میں نے فوری مبارکباد دی. تو لوگ دیکھنے لگے ادھر ادھر، مبارکباد کا ایک طرح. اس کے بعد وہ پھر پہاڑی کا تھوڑا سا ہو گیا. اچھا، یہ فیصلہ کب ہوا تھا کہ ہم نے ایٹمی پاور بننا ہے اور آپ نے ایٹم بم چلانا ہے، دھماکہ کرنا ہے؟ یہ کس تاریخ کو فیصلہ ہوا؟ کس نے کنوے کیا؟ ہندوستان نے 11 اور 13 کو دھماکے کیے. اچھا، میاں صاحب 11 کے بعد وہاں تھے کاغذ قازقستان میں، الماتی میں. تو وہاں سے سعید مہندی صاحب کا فون آیا تو کہ جی وہ انہوں نے کیا، تو ہم کیا کریں؟ میں کہ جی تیاری تو ادھر ہی ہے، ہو سکتے ہیں یہاں بھی. تو آئے تو 13 تاریخ کو ڈی سی سی کی میٹنگ ہوئی، جس میں میں شریک تھا، گوہر ایوب صاحب تھے، اور تینوں سروسز چیف تھے، اور انور ظاہر صاحب تھے، سعید مہندی صاحب تھے، چودھری شجاعت تھے. یہ لوگ ہم سب لوگ تھے. تو یہ فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو وہ کہ کر سکتے ہیں تو ان کا ذرا دیکھیں کہ ورلڈ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہوا ساتھ. تو اس کے بعد پھر 15 کو سیکنڈ میٹنگ ہوئی. تو 15 کی میٹنگ میں پھر ہم نے یہی سب فیصلہ کیا کہ جب بھی کچھ نہیں ہوا تو اس میں اصرار یہی تھا گوہر ایوب صاحب کا، انور ظاہر صاحب کا، شمشاد احمد خان صاحب کا فارن سیکرٹری تھے، میرا، ہم 4 جو تھے. ہم نے بہت سختی سے یعنی کہ یہ زور سے انسسٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے. اگر اس وقت نہیں کیا تو پھر زندگی بھر پاکستان نہیں کر سکے گا. تو مغربی ممالک جو ہیں وہ پھر آپ کو کوئرس کر لیتی ہیں، کھلا پلا لیتی ہیں، خرید لیتی ہیں ہمارے لیڈروں کو. تو اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بھی بات ڈھیلی پڑ گئی. اور پھر مجھے 5 دن 6 دن کے بعد پتہ لگا کہ بہت سی لابیز جو ہیں وہ میاں صاحب کو تقریباً کنونس کر رہی ہیں کہ جی نہ کریں، ہمیں بڑی مدد ملے گی. جو گوہر ایوب صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ میں بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میاں صاحب بات کر رہے ہیں کلٹن سے، اگر اچھا پیکیج مل گیا تو ہم نہیں کریں گے. تو اس کی ان کی باتوں کا تو میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ایٹمی دھماکہ؟ جو لوگوں سے سنا جو تھا، گوہر ایوب صاحب نے بھی، ہمارا بھی اندازہ تھا وہ یہی تھا کہ ہچکچا رہے تھے. ٹھیک، یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب. ایک بریک لینے صاحب. وقفے جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف صاحب شاید ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہچکچا رہے تھے. کیوں ہچکچا رہے تھے؟ دیکھیے، جو لوگ ہیں نا وہ ڈومز ڈے کے سیناریو پیش کر رہے تھے، جو ان کے معاشی مشیر تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر سینکشن لگ جائیں گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 71 ہے، تو جب تک 79 تک ہماری اکنامک ایک بند تھی، امریکہ نے بند کی ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم نہیں مرے، آج سے ہم 1000 درجے بہتر تھے. اس کے بعد 91 سے تو 2000 تک ہماری ایڈ بند رہی، یعنی 2001 تک. اس وقت بھی ہم بھوکے نہیں مرے اور آج سے 1000 درجے بہتر تھے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں، یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہاں نوکریاں ملتی ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان کو کنونس کر رہے تھے. اور جب یہ گھیر لیں کسی کو، اور ان میں سب سے بڑا کون سا کوئی شخص آپ کے ذہن میں ہو؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، برا مانیں گے پھر میرے. تاریخ بننی چاہیے. ابھی تو اتنے دشمن ابھی اور اس میں زیادہ اور صحیح کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کوئی ایک شخص جو فائنانس کے جو لوگ تھے، خاص طور سے وہ فائنانس کے کون تھے اس وقت؟ فائنانس کے جو بھی انچارج تھے سرتاج عزیز صاحب تھے اس وقت. بالکل تھے، یعنی سرتاج عزیز صاحب روکنا چاہتے تھے ان کو. بالکل. دیکھیے، انہی لوگوں کے مشورے سے میاں صاحب نے جو بہت بڑا بلنڈر کیا، یہ جو فارن اکاؤنٹس ہے وہ فریز کر کے بند کر دیے. یہ ایک طرح کا غبن تھا جس کو ہم کہتے ہیں خائن. اس کا مطلب سرتاج عزیز صاحب کی خواہش یہ تھی کہ دھماکہ نہ ہو تاکہ ہمیں باہر سے امداد مل جائے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے. جی. اچھا، پھر یہ کیسے فیصلہ کر لیا میاں صاحب نے اتنے پریشر کے باوجود؟ دیکھیے، 2 چیزیں تھیں. اگر میں کہوں، ایک تو یہ کہ میں نے پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں نے ایک خط لکھا تھا جو تھوڑا سخت تھا.
جس میں نے عرض کیا تھا میرے صاحب سے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ کو ایک بزدل وزیر اعظم تصور کرے گی، پاکستان کا ہمدرد تصور نہیں کرے گی۔ اور دوسری یہ کہ ہم لوگ جو ہیں سائنس انجینئر، ہمیں پریس کے پاس جانا پڑے گا اور ہم بتا دیں گے کہ کب سے ہمارے پاس تیار رکھے ہیں، اور ہم نے آپ کو فیل نہیں کیا بلکہ سیاسی حکمرانوں نے آپ کو فیل کیا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، جب اسی دن جب میں نے خط بھیجا تو ظفر صاحب تشریف لائے، اسم ظفر، انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ بھی دیا ہے، تو انہوں نے پڑھ کے فوری کہا کہ یہ آپ نے بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت سخت ہے۔ میں نے کہا سخت کا حقیقت ہے، اس وقت ملک کے مفاد کا اور سلامتی کا معاملہ ہے، تو کوئی اس میں کسی قسم کی بدتمیزی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ خط چلا گیا ہے تو اب 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوئی کہ میٹنگ ہوئی، جرنلسٹ وغیرہ کو بہت ساروں کو بلایا گیا، تو وہاں بھی میاں صاحب نے پوچھا، اس میں مجید نامی صاحب نے کہہ دیا بہت سے جرنلسٹ تھے جو کہ غالباً پہلے سے جن پر ورک کیا گیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو، وہ پہلے سے تیار کیا گیا تھا، تو لیکن مجید نظامی صاحب نے، وہ آپ کو پتہ ہے محب وطن ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو قوم آپ کو دھماکہ کر دے گی۔ تو اس سے میاں صاحب نے مجبور ہو کے مجبور ایک طریقے سے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ فرض کیجئے کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی اپنے ہتھیار استعمال کرنا پڑتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم فوری طور پہ حملے کا جواب دے سکیں؟ ہم کتنی دیر میں ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بہت تیزی سے ہر چیز تیار ہے، اور ایس پی ڈی نے بڑا ایفیشینٹ اور کوئک ریسپانس کا سیٹ اپ قائم کیا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کرے تو فوری بس حکومت کی طرف سے اشارہ کافی ہے، اور ایس پی ڈی جو ہے اور جو اس کے اندر اس کے ساتھ میں لگے ہیں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے نیچے اسٹریٹجک کمانڈ فورس کمانڈ، تو وہ جو ہے وہ فوری ریئیکٹ کر سکتی ہے۔ اور کیونکہ ایک عام سمجھ بوجھ کی بات ہے، یہ کوئی سیکریٹ آؤٹ نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں یہ ڈسکس کر کے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی دشمن جو ہے تمام سب کو نہیں اڑا سکتا۔ مختلف پارٹس میں مختلف جگہوں پر رکھا، مختلف جگہوں پر آپ نے سب اکٹھے کر کے اس کو اسمبل کرنا اور اس کے بعد آپ نے نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ویپنز کے پارٹ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، ان کو اکٹھے کر کئی جگہ، مثلا اس جگہ 10 ویپنز رکھیں تو ان کے پارٹس وہیں رکھیں، ادھر 10 رکھیں، ادھر رکھیں، اس طرح میزائلز بھی رکھی ہیں، تو آپ بہت جلدی ویری کوئکلی آپ ان کو اسمبل کر کے۔ کتنی دیر؟ 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے؟ میکسیمم گھنٹہ 2 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں ہم جواب دے سکتے ہیں، بہت آسانی، اتنی سپیڈ سے دے سکتے ہیں، بہت اسپیڈ سے۔ اور دیکھو یہ ہے کہ دشمن کو پتہ ہے کہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا ایک ہی ایڈورسری ہے، اب آپ دوست کہیں دشمن کہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا ہر شہر جو ہے وہ 1 بار 2 بار نہیں 10 بار وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، بڑے بڑے شہر جو ہیں۔ اچھا، ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے غوری میزائل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ F-16 کا دور تو بہت پرانا ہو گیا جی، F-16 کا دور تو پرانا ہو گیا، اب شاید F-16 کے ذریعے ہم حملہ نہ کر سکیں، جواب نہ دے سکیں۔ غوری جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے، اور کچھ اور جو میزائل بنائی ہیں کروز میزائل وغیرہ شارٹ ڈسٹینس کی، وہ، لیکن گوری جو ہے ابھی بھی آپ کے اٹیکنگ فورس کی بیک بون ہے، اور وہ ویپن لے جا سکتی ہے، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا از آلموسٹ امپاسبل۔